ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں, تو وہ کہیں چھوٹ کر آ گئے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کہیں رہا ہو گئے ہوں گے, ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندو میرے پاس جیل میں آیا, ہندو میرے پاس جیل میں آیا, کہنے لگا اسلام پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف آپس میں کیا ہے. ہندو تھا, شرارتی, ان کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے مسئلے میں ہمیں الجھائے گا, یعنی یہ کہے گا پہلے تم خود تو ایک ہو جاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث والا اسلام صحیح ہے, دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیوں والا اسلام ٹھیک ہے, تو خود تو پہلے ایک ہو جاؤ پھر ہمیں تبلیغ کرنا. وہ سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے, طنز ہے. تو یہ حکیمانہ جواب دیا انہوں نے, حکیمانہ. یہ دیوبندی عالم تھے, انہوں نے اس کی شرارت یہ سمجھ گئے, اگر یہ بے وقوف ہوتے اور اسلام کے دشمن ہوتے تو ہندو کو جواب دیتے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط. اصل اسلام صرف اور صرف یہی ہے. لیکن ان کو اسلام سے محبت تھی, مسلک سے نہیں. مسلک تو بعد میں ہوتا ہے نا اسلام کے, یہ تو اسلام کے اندر مسلک بنے ہوئے ہیں. آج یہ بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے فرق کرنا کون سا مسلک اسلام سے باہر ہے اور کون سا اسلام کے اندر ہے. ہر مسلک پہ فرقہ واریت کی گالی کا لفظ لگا کے اس کو برا کہتے ہیں. نبی نے فرمایا 73 فرقے جنت 73 فرقے بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جنت میں صرف ایک, باقی 72. تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان 72 میں سے ایک بنا رہا ہے جو جہنم میں جائیں گے. لیبل سب نے بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہندو نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے, وہ چھیڑنے کے لیے نا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, وہ تھوڑی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں, وہ یوں کر لیتے ہیں, ہم یوں نہیں کرتے, وہ تھوڑا زور سے آمین ہم کہتے ہیں, ہم بھی آمین کے قائل, ہم کہتے ہیں تھوڑا آہستہ کہہ لو. لیکن اتنی بات ان میں بھی زبردست ہے, ہم میں بھی, کہ ہم بھی ایک کو مانتے ہیں, ہزاروں کو وہ بھی نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہوتا ہے. تو اپنی یعنی فکر کر کہ اس سے کیا ہوتا ہے, یوں کر لو زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں یوں یوں, یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہے. اصل تو یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ تو نے ہزاروں خداؤں کو شریک کر لیا. اس پہ بات کر, سمجھتے ہو؟ تو ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر دلیل پر دلیل کا لیبل لگا کے آپ پہ فٹ کر دے گا. جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو خود سے دلیل قرار دے کر آپ کے خلاف اس کو میدان میں یعنی ڈیبیٹ کے دوران اس کو لے آئے گا. جیسے ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں میں اتنی جنگیں ہوئی ماضی میں, یہ آپس میں لڑتے ہیں, ہندوؤں کی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں سے, مسلمانوں کی ہوئی, مسلمان کہتے تھے ہم برحق, ہندو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں. جنگوں میں مسلمان خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ہندو بھگوانوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ہندوؤں سے لڑائی ختم ہوئی تو یہودیوں سے شروع ہو گئی. یہودی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, مسلمان کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, عیسائی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے. یہ آپس میں ان کے اتنے پھڈے, ابے پہلے خود تو فیصلہ کر لو تم میں صحیح کون ہے. اور جو مکھنجو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں واقعی یار یہ دلیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں. جیسے معین اختر نے کہا تھا نا کہ پولیس والوں کے, میرے ماموں نے گالیاں دی پولیس والوں کے ایسے اعضاء پر کہ پولیس والے پوچھ رہے تھے یہ والے اعضاء تو ہم نے باڈی میں کبھی سنے بھی نہیں ہیں, یہ کہاں ہوتے ہیں. باڈی کے یہ پارٹس جو ہمارے ماموں جس پارٹس کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں, پولیس والوں نے آ کے پوچھا کہ یہ والے پارٹس تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں. بعض دفعہ گالی دینے والا ایسے ایسے پارٹس کا نام لے رہا ہوتا ہے غصے میں آ کے, وہ پارٹس سامنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتے, کیونکہ وہ پارٹس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. یعنی پارٹس کو بھی ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا, اس کے بھی پارٹ کو گالی دے گا. یہ بلاغت ہے گالیوں میں.
انگریز سیدھا سیدھا بندے کو گالی دیتا ہے. انگریز جب گالی دے گا نا سیدھا سیدھا کس کو؟ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کو گالی دے گا. اس میں اتنی انگلش میں بلاغت تھوڑی ہے جو اردو میں اور عربی میں ہے, اور جو پنجابی میں بلاغت ہے اس معاملے میں اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ پارٹس کے بھی پارٹس. خیر کیا ہو گیا بھائی؟ تو ابھی میں ان کے پارٹس کو گالیاں دینے لگا تھا, مجھے لگا انہوں نے کیمرے میں گڑبڑ کر دی ہے. تو یہ نا باطل لوگوں کی ایک دلیل ہے کہ غیر دلیل کو دلیل بنا کے پیش کر دیا جائے, جو دلیل نہیں ہے اس کو. اور عامی لوگ جن کا مینٹل لیول یا جن کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا نہیں ہوتا, وہ ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو آدمیوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا, ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی, یہ دیکھو اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو لوگ دونوں کو گالیاں دیں گے, خاص طور پہ اس کو زیادہ گالیاں دیں گے جو اخلاق پہ صبح و شام بیان کرتا ہے اور لڑنے بھڑنے کے نقصانات بتاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. عین ممکن ہے وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو بھائی, سامنے والا اس کو مار رہا ہو, تو یہ اس کی مار سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی کہ ڈھال لے کے کھڑا ہو جائے گا, یہ بھی تو لگائے گا. یہ لڑائی دفاع میں ہے, اس میں آپ اس شخص کو بدنام نہیں کر سکتے جو صبح و شام اخلاق پہ بیان کرتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. لیکن پبلک آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, مجھ سے بیان کروائیں کوئی اخلاق پر کہ لڑنا بڑھنا نہیں چاہیے, اسلام تو پیس لونگ اور امن کا نام ہے. پیس لونگ اور امن تو پیس میں آ گیا, لونگ کے علاوہ کچھ بھی لگا دو, کوئی اچھی سی چیز لگانا. تو آپ نے امن اور اخلاق اور اچھے بیہیویئر پہ آپ نے بڑا خاندانی سا بیان کیا. میں باہر نکلا یہ بیان کر کے, اور سامنے بندے نے آ کے مجھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی, میرا سیل فون چھین. اب چونکہ میں بیان اخلاق پہ کر چکا ہوں لہذا میں تھینک یو. تو یہ حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جی بہت شکریہ آپ کا, دیکھیں جہنم میں جاؤ گے اگر یہ موبائل آپ نے استعمال کیا. میں کیا کروں گا؟ شریعت کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے؟ میں اس کو پکڑوں گا. کیوں بھائی؟ میری جیب میں بندوق ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ بھی نکال لوں میں, نہیں تو مکہ ماروں گا. اور یہ عین اخلاق ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی طبیعت میں فتنہ ہوگا تو آپ میرا بیان کی کٹنگ نکالیں گے. ادھر بیان ہو رہا ہے, ہر ایک سے تھینک یو سے بات کرو, جزاک اللہ کہنا چاہیے, مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے, مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا, کسی کی ذات کو گالی نہیں دیتا, پارٹس کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو نون ہے, نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو جس کا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. مسلمان بہت نیک, مسلمان کے اخلاق, ہمارے نبی گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے, اور ادھر دیکھو مفتی صاحب کا بیان اور یہ گالیاں سنو ان کی. یوٹیوب پہ آ رہا ہے, یہ پنچ لگا رہا ہوں اس کو تھپڑ, اور گریبان میں اس کا پھاڑ رہا ہوں, ہمارا گریبان پھاڑ رہا ہے, اور بندوں کو بلا رہا ہوں, کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. آپ کمنٹس دیکھیے لوگوں کے, 99.9% لوگ کہہ رہے ہوں گے, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, کہیں گے یہ دیکھو 2 نمبر, بیان کیا چل رہا ہے اور عمل کیا ہے. حالانکہ یہ بد اخلاق ہونے کی دلیل بولو نا یار نہیں ہے, کیونکہ دلیل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو نہیں پتا. تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ دیکھو وہ ایتھیسٹ کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں آپس میں نہیں ہے. ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے.
وہ اپنے وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان. پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو, دوسروں کے سارے وسائل پہ قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے.